پیارے آقا نے کہا تم گھر میں رہ کر اے اویس کہ پیارے آقا نے کہا اللہ اللہ گھر میں رہ کر اے اویس کیا کہنے کہ مجھ سے ملنے سے ہے بہتر ماں کی خدمت کیجئے سبحان اللہ أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم تمام اس علاقے کے جان پہچان حضرت علامہ مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو استاذ حدیث ادارہ فیض القرآن ٹھکری باری، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی علمی حقانی تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبة نصوحا وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم وهي آمرة كما قال عليه الصلاة والسلام یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم انا نسألک التوفیق بالعمل الصالح۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے ہوئے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کی برکت سے ہم اور آپ، ہماری ماں بہنیں، سب کوئی جس کلمے کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا، جنت کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور جنت میں ہوتے ہوئے اللہ کا دیدار ہوگا جو بڑی نعمت ہے انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو شخص بھی مرد ہو یا عورت ہو، قرآن اور احادیث نبویہ یعنی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کو حضور کی باتیں کہتے ہیں، الغرض خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی دینی باتیں اور قرآن اور احادیث سے جڑ کر زندگی گزارے گا، ان کے لیے عزت ہی عزت ہے، اور جو شخص بھی قرآن اور احادیث سے اور دینی باتوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ میں نے توبہ کے سلسلے میں ایک آیت پڑھی ہے، اور آج مسلمان کیوں پریشان ہے اس کے سلسلے میں ایک میں نے حدیث پڑھی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں، بے شک، اور توبہ بھی ہو تو پکی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ پکی اور سچی توبہ ہونی چاہیے۔ قول یعنی بات اور دل جب دونوں یہ برابر ہو جائیں گے تو پھر نظام بدل جائے گا۔ قول فعل میں مطابقت نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہو دل پہ ہو، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایمان کا فائدہ ہمیں نظر آئے گا۔ تو لیجئے، توبہ کی جو حقیقت ہے، توبہ کا جو مجموعہ اور خلاصہ نکلتا ہے، چار چیزیں ہیں۔ وہ کتنی چیزیں؟ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک،
یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کی تفصیل کی طرف نہیں جانتے، آپ لوگ کو اچھی طرح جانتے ہیں، گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ نمبر ایک، جو گناہ ہم کرتے ہیں ان گناہ کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے، جس کو ترک گناہ کہتے ہیں، ترک معصیت۔ نمبر ایک، گناہ کرنا چھوڑ دینا۔ نمبر دو، کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ نہ گناہ کرنے پر کیا کر لینا؟ عزم کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہم اور آپ نے جو گناہ کیے ہیں اس گناہ کی تلافی کی فکر کرنا۔ تلافی کی فکر کرنے کی تشریح اور توضیح اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو گناہ ہے دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک تو گناہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ہم نے اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اس کی ہم قضا کریں۔ ہم پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ ہم اس کی کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ہم پر حج فرض ہے، جب حج فرض ہے تو اس کی تاخیر کیے بغیر اس کی کیا کرنا؟ پورا کرنے کی کوشش کرنا، حج کے لئے جانا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جس کا تعلق ہے کہ ان کو کیا کرے؟ اس کو ادا کر لے۔ یہ تو تھوڑا سا کچھ آسان معاملہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ معاف کر دیں گے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے جو حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد ہے جو دوسروں کے حقوق ہم دبائے رکھے ہیں، زمین دبائے رکھے ہیں، زمین دبائے رکھے ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں۔ اب جب بندوں کے حقوق ہیں اس کے تلافی کی دو شکل ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ آدمی زندہ ہے، جب وہ زندہ ہے تو اس کے لیے ہی طریقہ ہے کہ اس کے حق ادا کیے جائے۔ اگر آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو معافی تلافی کروا لیں اگر وہ زندہ ہے۔ مر گئے ہیں تو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ یہ کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت۔ تو چلیے توبہ ہی کے سلسلے میں آپ کو پکی سچی توبہ کس طرح وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ یونس، ایک ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس کے اندر یہ دیکھیے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ یونس کہتے ہیں۔ میں مختصر طور پر لے کے چلتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے اندر ایک نینوا جگہ ہے، تو باشندگان نینوا کے رہنے والوں کے لیے تقریباً 1,00,000 آدمی تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو دعوت دو۔ جتنے نبی آئے سبوں نے دعوت دی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، وحدانیت کی، کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب کچھ اسی سے ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی تقریباً 6 یا 7 سال، جو معارف القرآن ایک تفسیر کی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے، یہ دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو میرا نبی یونس علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ میرا پیغام میرے بندوں تک، تیری امت تک پہنچا دو کہ اب 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ کتنے دن کے اندر؟ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ یہاں رکھیے، ہر قوم کے اندر کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، تو ان خوبیوں میں سے جو اہم خوبی ہے اس کو میں بتا رہا ہوں۔ اس قوم کے اندر یہ خوبی تھی کہ جو جھوٹ بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، جو جھوٹ بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور وہ نیک آدمی ہے، کیا آدمی ہے؟ نیک آدمی ہے، بھلے آدمی تھے، اور نبی ہے کیوں نہ ہو، تو عوام اور قوم کے اندر یہ مشہور و معروف تھے کہ نیک آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اور قوم جب نہیں بولتی ہے تو نبی کیسے بولیں گے؟ بے شک۔ تو ہوا کیا؟ اب یہ لوگ اتنے دن سے سمجھاتے سمجھ میں نہیں بات آئی۔ اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام سنا دیا ہے، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اللہ کا پیغام سنا دیا کہ 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، تو 3 دن کے اندر عذاب آ کر ہی رہے گا۔ دیکھیے ان کی شرارت ابھی بھی
اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یونس علیہ السلام کے خدا پر یونس کو نبی ماننا نہیں ہے۔ اگر ہمارے بیچ کے اندر ہمارے پاس اگر یونس علیہ السلام ہیں، وہ نیک آدمی ہے، نیک آدمی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اگر وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اس بیچ میں اگر عذاب آ ہی جاتا ہے تو یونس علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں اور ان کی دعا قبول ہوگی اور عذاب ٹل جائے گا۔ ایک بات تو یہ کہا، بالفرض المحال اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے بیچ میں نہیں رہتے ہیں تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت دیکھا جائے گا۔ چنانچہ ایک دن گزر گئے، دوسرے دن گزر گئے، جب تیسرے دن ہوئے تو اس تیسرے دن کے اندر صبح ہونے سے پہلے رات ہی کو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، چونکہ اللہ کا قانون ہے عذاب آئے گا۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی اجتہادی غلطی ہو گئی۔ نبی کے لیے یہ بھی حکم ہوتا تھا کہ عذاب تو آئے گا، آپ کو یہاں سے چلنا ہے، لیکن کس وقت چلنا ہے پھر چلنے کی بھی اجازت ملتی تھی، چونکہ آپ ایک انسان ہیں، بشر ہیں، طبیعت کی تقاضا ہے، طبی طور پر آپ وہاں سے نکل گئے تو عذاب تو آنے والا ہے، وہاں سے آپ چلے گئے۔ جب تیسرے دن ہوا، اب ہو کیا رہا؟ اب عذاب آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان کے اوپر سیاہ بادل، کالا بادل کی شکل میں عذاب دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں کہ تلاش کرو حضرت یونس علیہ السلام کو، وہ کہاں چلے گئے؟ دیکھ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام نہیں ہے۔ اب سب پریشان، اگر یونس علیہ السلام موجود ہوتے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن چونکہ یونس علیہ السلام موجود نہیں ہے اور مسئلہ وجود کا ہے، یہ میں اس کو اصل سمجھانا ہے۔ آج ہمارے دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود کو مٹا دیں، اشارہ کر رہا ہوں۔ تو چونکہ مسئلہ وجود کا ہے، عورت کا، مرد کا، گھر کا، مکان کا، بچے بچیاں، کوئی نہیں، سب ختم ہو جائیں گے اس عذاب میں جو عام عذاب آتا ہے۔ تو مسئلہ کس کا تھا؟ وجود کا تھا۔ اب سب پریشان ہیں کہ جب نبی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، عقل اور دماغ دی ہے، اگر کوئی رسول اور نبی نہ آئے پھر بھی ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل دیا، دماغ دیا، اس اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا پڑے گا۔ اب وہ دیکھیے وقت پر سنبھل رہے، مجھے یہ کہنا ہے، اصل پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ وقت پر جو انسان سنبھل جاتا ہے، جو قوم سمجھ جاتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اب دیکھ رہے کوئی تو ہے نہیں، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو اب کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے کہ جس سے کہ اللہ کی رحمتیں آئے اور اللہ کا عذاب ٹل جائے، یہ سب کام کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ نمبر 1، ہدایت القرآن، مفتی سید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقد استاد محترم، وہ اس میں تشریح میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے توبہ کے اہتمام اتنا کیا، اس کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھے ہیں۔ اب لوگ سب مل جل کر یہ کہتے ہیں کہ چنانچہ جو آپس میں ہم لوگ جو لوگ بات چیت نہیں کرتے ہیں، نا اتفاقی ہے، اگر ہم بول چال بن ہی رکھیں گے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عذاب آ جائے، لہذا سب آپس میں بول چال شروع کر دو۔ چنانچہ سب کوئی آپس میں بول چال کرنا شروع کر دیا، چونکہ عذاب آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچنے والا ہے، جھک مار کر کے کیا کر رہا ہے؟ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حقوق العباد میں سے ایک دوسرے کے حق جو دبائے ہیں، جن کے پاس وہ دے دو، ادا کرو۔ لوگ ادا کرنے لگ گئے، جن کے پاس نہیں ہوا، بھائی میرے پاس تو ہو نہیں رہا ہے، تم معاف کر دو، اچھا ہے۔ تو معاف کرنے والا معاف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ بھی تو مر جائے گا، وہ بھی تو سمجھ اگر معاف نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ میرے معاف نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آ جائے اور سارے لوگ برباد ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے۔ الغرض ہے کہ جو ادا نہیں کر سکے ان لوگوں نے کہا کہ ہم معاف کر دیتے ہیں، یہی تک بس نہیں کیا، بلکہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں انسان کی فطرت میں، خاص کر کے عورتوں کی ہے، جب گھر وغیرہ مکان بناتے ہیں، چولہا پہ جلاون وغیرہ جلاتی ہے، سنٹھی وغیرہ پہلے جلاتی، اب تو گیس کا سلسلہ ہے، تو ایک دوسرے کا سنٹھی وغیرہ کھیر لا کر کے لگائے گی، وہ اکار جس ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو چنانچہ اس طریقے سے کچھ لوگ جو گھر بناتے ہیں، طبی طور پر ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، تو جب گھر بناتے ہیں اینٹ پتھر کسی کا بھی لا کے شریک کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، ناقلی کی بنیاد پر، جائز ہے ناجائز نہیں دیکھتا ہے، دماغ چلاتا ہے اپنا۔ چنانچہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، سب کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ کہیں میری وجہ سے عذاب نہ آ جائے، سب فکر لیے ہیں، فکر لینے کی بات ہے۔
تو سبوں نے فکر لیا، حتیٰ کہ جو گھر بنائے تھے گھر کو توڑا، مسمار کیا، توڑ کر کے نیو جسے بولتے ہیں، نیم ہم لوگ جو بولتے ہیں، اس کے اندر کا پتھر اینٹ ڈالا ہے، وہ نکال کر کے جس کا وہ لیا تھا وہ تو پتا ہوتا آدمی، وہاں تک پہنچایا، بھائی تم لے لو اور مجھے معاف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے پورے گاؤں والے لاکھوں آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اتنا اہتمام کیا تاکہ عذاب ٹل جائے۔ اب یہیں تک محدود نہیں کیا، بلکہ سب مل جل کر کے یہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند آنسو اور سجدہ پسند ہے، چنانچہ وہاں سے لوگ میدان میں نکل گئے۔ کہاں نکل گئے؟ میدان میں نکل گئے۔ عورتیں، مرد، بچے، جانور سب نکل گئے ٹاٹ پہن کر کے، چوٹی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو خستہ اور نکما، ذلیل و خوار بن کر کے اللہ کے دربار میں ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور مسئلہ چونکہ سب کیا عذاب دیکھ رہے، عورتیں، مرد، بچے وغیرہ سب بل بلا کر کے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ کو تو ہی پسند، تو اس آنسو کے بہنے کی وجہ سے اللہ کو بہت پسند آیا، بہت پسند آیا۔ تو اللہ نے جو فیصلہ کر لیا تھا عذاب کے لانے کا، لیکن اس کے رونے کی وجہ سے، آنسو کی وجہ سے عذاب کو اللہ نے ٹلا دیا۔ الغرض خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اب دور وہ آ گیا ہے، یہ وہ دور آ گیا ہے کہ ہم کو وقت پر سنبھلنا پڑے گا۔ یہ میں واقعہ سنا کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کے لیے، پکی سچی توبہ کے لیے ان سے جتنا ہو سکتا تھا اہتمام انہوں نے کیا۔ آج بھی ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ہی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے کتنے ناحق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عربی دوم کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ الادب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، مختصر تھوڑا سا قصہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ دو بھائی تھے ایک ہی ساتھ مشترکہ طور پر مل جل کر کے کھیتی کرتے تھے۔ کھیتی کرنے کے بعد کھیتیاں جو پک گئی وہ کاٹ کے لائے، کھلیان میں وہ جمع کر دیا پیداوار کو، اور دونوں کا حصہ الگ الگ کر دیے، اور وہ رہنے دیے وہیں کہ صبح لے جائیں گے۔ اب رات میں جا کر کے دونوں بھائی سوچ رہے ہیں، کنوارا یہ سمجھ رہا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک ان میں سے شادی شدہ تھا، دوسرا غیر شادی شدہ، تو جو غیر شادی شدہ تھا وہ دل میں سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے، کنوارا آدمی، کہ میں تو اکیلا ہوں، میرا خرچ کم ہے، اور میرا جو بھائی ہے ان کے اخراجات زیادہ ہیں، ان کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے اخراجات ہے۔ الگ بات ہے کہ برابر طور پر تقسیم کر لیے، یہ تو عادلانہ تنصیف ہے، لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا خرچ زیادہ ہے، ان کو دھان اور پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، لہذا یہ مناسب نہیں ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے، رات کو جاؤں گا اور اپنے حصے میں سے، ڈھیر میں سے اٹھا کر کے اپنے بھائی کے ڈھیر میں ملا دوں گا۔ یہ ادھر یہ سوچ رہا ہے، اور دوسرا شادی شدہ بھائی جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مناسب نہیں ہے، میرا بھائی جو کنوارا ہے ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے مکان کی ضرورت ہے، ان کو شادی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پیسے روپے کی زیادہ ضرورت ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے برابر جیسا حصہ لے لوں، چنانچہ میں جاؤں گا اور اپنے حصے میں سے اٹھا کر کے بھائی کے حصے میں دے دوں گا۔ چنانچہ اس ارادے سے رات کو دونوں بھائی اٹھ رہے ہیں، اور اپنے اپنے، چونکہ پہلے تو لائٹ کا اس طرح انتظام نہیں، اندھیرا، تو دونوں بھائی اپنے اپنے حصے سے اٹھا کر کے بھائی کے حصے میں ڈال رہے تھے۔ اتنے میں بیچ میں آئے جو دونوں کی ملاقات ہو گئی، دونوں معانقہ کیے، دونوں کا ارادہ پتا چلا، دونوں خوشحال ہو کر کے زندگی گزارے۔ پہلے تو اس طرح کی محبت تھی، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، وراثت تقسیم نہیں، بھائی کو اگر بھائی اپنا حصہ مانگے گا قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک نوبت آتی ہے، مانگا تو ہتھیار نکال لیتے ہیں۔ تو یہ تو زحمت ہی زحمت ہے۔ آج جو ہم سے مسجد چھینی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ آج جو ہم سے مسجدیں چھینی جا رہی ہے، ہم اس کو آباد خود نہیں دے رہے ہیں، خوراک اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ بھوک آپ کو لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، وہ بھوک کی جو بے قراری ہوتی ہے کھانے سے کیا ہے، آپ کو پیٹ آرام ملتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ پیاس سے بے چین ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس سے آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، یہ تو خوراک ہے۔ اور مسجد کی خوراک کیا ہے؟ نمازی ہے۔ آپ بتائیے، ان کے جو یہود ہیں، انی اعلم باعدائکم، قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارا جو دشمن ہے وہ یہودی ہے۔ اور سورہ فاتحہ تو روزانہ پڑھتے ہیں آپ لوگ ہر نماز میں۔ غیر المغضوب سے مراد وہ یہودی ہے، ولا الضالین سے مراد ہے وہ عیسائی لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔
موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں، اور کلام پاک کے اندر کہہ دیا ہے حضور کے زمانے سے لے کر پہلے سے ہم مسلمانوں کے دشمن کٹر، جو سب سے زیادہ دشمن ہمارا یہودی ہے۔ آج ان کی سازش سے دنیا میں وہ ان کے قانون، ان کی باتیں چل رہی ہے، لیکن انہی کے بڑے لوگوں کا کہنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں، ہم اور آپ قرآن احادیث جو پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے کے لیے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جنت میں دیدار کرنے کے لیے، تو وہ یہ چیز کبھی نہیں چاہتا ہے۔ وہ لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں، وہ لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ ہمارا جو پاور ہے ایمان کا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پکی سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے انتہائی۔ اگر ہم اگر کیا کرنا چاہیں گے، سدھرنا چاہیں گے تو آسان ہے۔ اللہ کا وہی حدیث قدسی بھی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسا فیصلہ ہوتا ہے۔ کوئی کہ میں نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا اور گناہ نہیں کروں گا، اللہ اس کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی ایک چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، ڈکیتی کرنے کے لیے جاتا ہے، ان کا ارادہ ہوتا ہے وہ ایسا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہموار کر دیتے ہیں۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ طلب صادق سچی طلب پیدا کرنا پڑے گا، سچی توبہ کرنی پڑے گی، پھر کیا ہے مسجد ہمارے ہاتھ میں آئیں گی۔ ایک بات مختصر کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان کے یہی میں کہہ رہا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا وہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے بارے میں، یہودیت کا کہنا یہ ہے، ان کے بڑے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اس دن ہوگا کہ جس طریقے سے مسلمان لوگ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن جمعہ میں نماز میں بھیڑ لگا دیتے ہیں، اسی طریقے سے 5 نمازوں میں اگر مسجد کے اندر بھیڑ لگا دیں، اس وقت کیا ہوگا؟ ہمیں خطرے میں ہوگا، چونکہ اللہ کو آنسو پسند ہے۔ الغرض مختصر طور پر یہ ہے، کچھ کام میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ کچھ کام کو کرنا ہے، کچھ کام کو نہیں کرنا ہے۔ تو لیجئے سب سے پہلے یہ کہ جتنے یہاں مرد لوگ ہیں آپ یہ عہد کریں کہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے کی کیا کوشش کریں گے، عادی بنا لیں گے انشاءاللہ، اور عورتیں اپنے گھروں میں 5 نمازیں پڑھنے کے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے گناہ کرنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، حرام کھانا چھوڑ دیں گے، رشوت وغیرہ، مجھے گناہ کی ضرورت ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اور استغفار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 70 مرتبہ، بعد روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ توبہ استغفار کی وجہ سے ہمارا گناہ دھل جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں نا، تو توبہ استغفار کی برکت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مالدار ہو جائیں گے، پیسے والے بھی ہو جائیں گے، حلال روزی آپ کو ملے گی، اولاد آپ کے موافق ہو جائیں گی، اچھا کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور برے کام سے آپ کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم بدلنا چاہیں گے تو اللہ بدل دیں گے، اور اگر ہم نہیں بدلیں گے تو آپ کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔